پڑھے نماز چلو بچوں آ جاؤ نماز پڑھی. عرض کرنا چاہتا ہوں کتاب جو میرے پاس ہے وہ ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اگر پاسبل ہو آپ لوگوں کو تو جب بھی موقع ملے مسجد میں آپ بیٹھے ہوں. یہ ہمارے پاس 2-3 والیوم ہے لائبریری میں اوپر اتنی کتابیں ہیں. یہ تو ویسے میری اپنا والیوم ہے جو مجھے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے عطا کیا تھا اور میرے پاس تینوں والیوم ہیں. تو اگر آپ لائبریری میں بھی پڑھا ہے جب بھی دل چاہے کہ آپ بڑے ہی پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حالات زندگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے, ظلمت اندھیرا کیا تھا, آپ اندازہ لگائیں. ہم سب بیٹیوں والے ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جس کی بیٹی ہو 8, 9, 10, 5 سال کی, اس کو باتیں کر کے بہانے میں, یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, قاری صاحب نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ وہ بندہ اس اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈال دیتا ہے اور بہانے سے اسے پیار بھی کرتا ہے اور محض کہ مجھے کوئی سسر نہ کرے, مجھے کوئی فادر لا نہ کرے. اتنی ڈارکنیس تھی, اتنے حالات خراب تھے اس وقت کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس لیے if you want to read, this is the book to read about the life of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے کیا حالات تھے, اس کے بعد میں کیا حالات ہوئے. تو اب میں آپ کی خدمت میں جو اگلے نعت خان تشریف لا رہے ہیں ان سے تو پہلا تو سوال یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز کا نام بتائیں کہ جس نے جب اسے یہ میسج ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, اس انکل کا کیا نام ہے؟ ہاں, اب منیر صاحب نعت پڑھنے کے حقدار ہیں. تو جی اگلے ہمارے نعت خان ہیں مولانا جنہیں ہم بلبل مدینہ کہتے ہیں اور بلبل جرسی سٹی, بلبل مدینہ کہیں ادھر اور بیٹھے ہیں. تو منیر مغل صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ جو عامر اقبال صاحب کی نوازش سے بلبل جرسی سٹی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ نعت پڑھیں. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو
ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جام تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جام کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ شاخان مصطفیٰ ملے مجھے بھی زبانیں بصیریوں جامی ملے مجھے بھی زبانیں بصیریوں جامی میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات پر جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات پر جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے سبھی مدحت خیر انعام ہو جائے سبھی مدحت خیر انعام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
سلام کے لیے حاضر غلام ہو مغل صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اور برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام سیدھے کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کی مثل کا جو ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. تو ابھی آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام مبارک ہیں حضرت عبد المطلب نے نام رکھا تھا 7ویں دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قبیلہ قریش کو بلایا گیا اور بڑے ہی پیار سے زبردست کھانے کا بندوبست کیا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ نام میں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے یہ پہلے نام نہیں کبھی سنا. کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی بار بار گڑی گڑی ہر مومنٹ تعریف ہوتی رہے. So the word محمد means somebody کہ جس کی بار بار تعریف ہوتی رہے. اتنی تعریف کہ دنیا میں اور کسی کی اتنی تعریف. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام ہے احمد. احمد مین کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. His name is Ahmad. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام الماہی ہے کہ میں کفر کو مٹانے والا ہوں. الماشر ہوں. اسی طرح العاقم ہوں، آخرت میں آنے والا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم has many names. So these are one of the names. اور اب ہمارے نیکسٹ اسپیکر کے ماشاءاللہ بڑے نیک پرہیزگار. اللہ تعالیٰ ہماری کمیونٹی میں ہر بندے کو ایسا کر دے. تو میرا مطلب ہے محمد ریاض خیری صاحب پلیز. محبوب دم لائے محبوب دم لائے محبوب دم لائے محفل نو سجائی رکھنا اندے آن دا ویلا اے محفل نو سجائی رکھنا اندے آن دا ویلا اے رحمت دا مہینہ اے رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی
گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی پر کاش کے قدموں میں جگہ کہ ملی ہو ہر وقت تصور نے مدینے کی گلی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینا کہ نبی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو وداؤٹ ڈیلے وی ون واس کا میزبان اور اس کو میں نے اس بچے کو اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا خود پریکٹس کرتے دیکھا ہے مسجد میں کئی گھنٹے نعت شریف پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے جتنی پریکٹس ہوگی اتنی آپ پرفیکٹ کریں گے تو ماشاءاللہ اس نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ یہ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں تو میرا مطلب حافظ محمد اجاز صاحب آپ وہ نعت پڑھیں گے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مشکلوں نے اگر گہرا ہو تو درود پڑھو مشکلوں نے اگر گہرا ہو تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ
نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا اور پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اور حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا قابل رشک ہے صدیق تیرا وہ آنسو غار میں آپ کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا غار میں آپ کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا اور کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں جن میں محبوب وہ بن کر کے ٹہلتا ہوگا جن میں محبوب وہ بن کے ٹہلتا ہوگا لگتا ہے اور حاکم اس دل کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے کہ کبھی یاد سرکار میں ہر وقت جو تڑپتا ہوگا یاد سرکار میں ہر وقت تڑپتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا حبیب اللہ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے
بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے کہاں جن کو حق نے سراجم منیرہ میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں نکیرین جب میری تربت میں آ کر نکیرین جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مجدو سنا کر کہیں گے زیارت کا مجدو سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہیں میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں عصر کے ٹائم کے برابر سارا حساب کتاب ہو جائے گا باقی ٹائم جو ہے وہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں گزرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن یہ ہے کہ نعت پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے دین اسلام سیکھنے کے لیے ہمیں قدم قدم پہ ہر وقت علماء کی ضرورت ہے علماء کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب قاری صاحب اپنے خاص بیان میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو لے لے اور نہایت خوبصورتی سے اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں بیان کریں کیونکہ عامر اقبال کو بالکل بھوک نہیں لگی تھینک یو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب اکرم نور مجسم
شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم جناب ڈاکٹر چٹھا صاحب، ڈاکٹر چودھری صاحب اور نہایت واجب الاحترام جناب سید صلاح الدین شاہ صاحب اور ثناخان مصطفیٰ، تمام محفل میں شریک میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں ساتھیوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل محترم جناب چودھری محمد رفیق صاحب کی رہائشگاہ پر، حافظ محمد اعجاز صاحب کے اس رہائشگاہ پر انعقاد پذیر ہے، جس میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب نے بڑی معلوماتی گفتگو فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار کی سیرت کے بارے میں، فضائل اور معجزات کے بارے میں ہمیں معلومات اور علم ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور ہر آنے والے نعت خوان نے ماشاءاللہ آج محفل میں رنگ بھرا ہے، اور ہر ساتھی نے جس سے بھی نعت شریف پڑھی ہے اب تک ماشاءاللہ بہت خوبصورت، دل خوش ہوا ہے، ایمان تازہ ہوا ہے۔ اور بعد میں جناب فرحات بھائی اور سلطانی صاحب جو اپنے اپنے باری پہ نعت شریف پیش کریں گے ماشاءاللہ، وہ بھی حسب صاحب کتنی خوبصورت نعت پیش کریں گے۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک اپنے والدین، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کی جائے تو کوئی کلمہ گو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو خاص لفظ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے اس عربی متن پر، تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جی احب الیہ ایک محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوتی ہے احبیت۔ یہ جو احبیت کا درجہ ہے یہ محبت سے آگے کا درجہ ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، بلکہ فرمایا احب الیہ۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بارے میں جو مسلمان سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ صرف محبت کا نہیں ہے، احبیت کا تقاضا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، صرف محبت نہیں، احبیت۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مشہور راوی ہیں حدیث کے۔ ان کا پاؤں سن ہو گیا، سو گیا، جیسے ہم بیٹھتے ہیں دیر تک۔ تو جب ایسے ہوا تو ساتھ انہوں نے ایسے ذکر کیا کہ پاؤں سو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذکر احب الناس الیہ، کہ جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے ان کا نام لیں، پاؤں فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ احب الناس، اس نے بھی احب الناس کہا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے ہاں جو ہستی احب الناس تھی وہ رسول اللہ کی ذات تھی، سرکار کی ذات تھی۔ تو ہمیں
صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کو چاہنا ہے، بلکہ سب سے زیادہ چاہنا ہے، اس چیز کا تقاضا ہے۔ اور پھر جو محبت ہوتی ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور ایک محبت علمی یا محبت عقلی ہوتی ہے۔ محبت فطری جیسے والدین سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اصل ہے، وہ ہماری اصل ہے، تو ان سے محبت ایک فطری بات ہے۔ ایک تو یہ محبت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عقلی اور علمی محبت۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو علم پڑھا رہا ہے، آپ کو کوئی اور فن سکھا رہا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بعض اوقات ڈانٹتا بھی ہے، بعض اوقات سختی بھی کرتا ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے، علم یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے، اس لیے کہ یہ تربیت کر رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ عقلی محبت ہوتی ہے اور علمی محبت ہوتی ہے کہ علم یہ کہتا ہے، بندے کا عقل یہ کہتا ہے، بندے کی سمجھ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ میری تربیت کر رہا ہے۔ تو دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سی محبت کی جائے گی؟ آیا حضور سے فطری محبت کی جائے گی یا سرکار سے عقلی محبت کی جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے دونوں محبتیں کی جائیں گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میرا نور اللہ کے نور کا فیضان ہے اور ساری کائنات میرے نور کا فیضان ہے۔ تو اس طرح حضور ہماری اصل بھی ہوئی، ٹھیک ہے جی، کہ ساری کائنات جو ہے وہ حضور کے نور کا فیضان ہے، تو ہم بھی حضور کے نور سے تخلیق ہوئے ہیں، تو اس طرح سرکار ہماری اصل بھی ہوئی ہے۔ تو جب حضور ہماری اصل ہے تو پھر سرکار سے ہمیں فطری محبت بھی ہونی چاہیے، اور پھر حضور کے واسطے سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، سرکار کے واسطے سے ہمیں اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ یہ حضور کا فیضان ہے، یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تو یہ سب سرکار کا کرم ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم نعت خوانی کر رہے ہیں، نعت خوانی سن رہے ہیں، تو یہ حضور کا کرم ہے۔ تو عام طور پر ایک آدمی سے فطری محبت ہوتی ہے، کسی سے علمی محبت ہوتی ہے، کسی سے عقلی محبت ہوتی ہے، بس سرکار وہ ذات ہیں کہ جن سے علمی محبت بھی ہوگی، عقلی محبت بھی ہوگی اور فطری محبت بھی ہوگی۔ اور اگر حضور سے فطری محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر بد فطرت ہے۔ اگر وہ صاحب فطرت ہوتا تو پھر فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور سے محبت کرتا، اور صرف انسان ہی نہیں حضور سے محبت کرتے، کیونکہ سرکار سب کے لیے رسول اور نبی بن کے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز۔ اب وہ حدیث آپ نے شاید چند دن پہلے بھی سنی اور بیان ہوئی، اور نعت خوانی میں بھی کسی نے وہ شعر پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تنے کے ساتھ ایک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بچھا دیا گیا، سرکار ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا حضور کی محبت میں اور حضور کی فراق میں۔
اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف سے نیچے اترے، اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ بچے کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے وہ خاموش ہوا، اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، اور اگر تم چاہے تو میں تجھے جنتی کر دوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ جنتی کر دیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر حضور مجھے ہرا بھرا کر دے تو مجھے کسی باغ کا بوٹا بنا دیں گے، میں ہرا بھرا ہو کر بھی سرکار سے دور ہو جاؤں گا، سرکار سے دور چلا جاؤں گا، اور اگر میں اسی حالت میں رہ کر حضور سے جنت مانگ لوں گا تو یہاں بھی حضور کے پڑوس میں رہوں گا، اور پھر میں جنت میں بھی حضور کے قدموں میں رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف کے بارے میں یہ حدیث مبارک ہے کہ جس طرح حشر کے دن دوسری دنیا اٹھے گی نا اور حشر میں آئے گی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر شریف بالکل اسی طرح اٹھ کے حشر میں آئے گا۔ تو یہ حضور سے محبت حضور کا خوش اتنا بھی کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی سے زیادہ حضور کو معجزے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے کہا تو ایک آدمی سوال کرتا ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا ہے کہ جس میں پہلے زندگی تھی، ٹھیک ہے جی، جس میں پہلے زندگی تھی اور پھر موت طاری ہو گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زندگی دی ہے جو ازل سے مردہ تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ کھجور کا تنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا مگر ان کو جو پہلے زندہ تھے اور پھر مر گئے تو پھر ان کو زندہ کیا، اور امام شافعی نے فرمایا کہ سرکار نے کھجور کے اس تنے کو زندہ کیا ہے کہ جو ازل سے مردہ تھا۔ اور اس نے حضور سے گفتگو کی، اور پھر امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ایک چیز کو اپنی اصل میں لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا نا کہ جب مردے کو زندہ کیا تو اس کو اپنی اصل میں لے آئے کہ پہلے وہ زندہ تھا اب وہ مر گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی اصل میں لے آئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور آپ نے فرمایا سرکار کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا نا اس کو نہ صرف اپنی اصلی حالت میں لائے ہیں کہ جو سرسبز ہونا اس کا، نہ صرف اس کو اپنی اصلی حالت میں لائے ہیں بلکہ اپنی اصلی حالت میں لانے کے بعد اس سے پوچھا نا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں، جو اس کی پہلے اصلی حالت تھی اس میں لانے کے بعد پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حیات اور زندگی بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، صرف اس کو اپنی اصلی حالت میں نہیں لائے تو اس کو ہرا بھرا کر دیں، بلکہ اس کو زندگی بھی عطا کر دی کہ اس میں حیات آ گئی، وہ بول رہا ہے، حضور سے کلام کر رہا ہے، سرکار کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا نا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا جی بس اتنی ہی محبت کہ بس پانی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بس اتنی محبت ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ مولا مشکل کشا کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے اس سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ حیات ہے اور وہ حیات دیتا ہے، پانی زندگی دیتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، تو میں سرکار سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور کی محبت بھی روح کی حیات ہے، سرکار کی محبت روح کی حیات ہے۔ تو اس معنی میں، اس مفہوم میں فرمایا کہ میں حضور سے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔
کہ پانی بھی زندہ رکھتا ہے اور حضور کی محبت بھی زندہ رکھتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پانی جسم کو زندہ رکھتا ہے اور حضور کی محبت روح کو زندہ رکھتی ہے۔ حضور کی محبت ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت، سرکار کی محبت۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ آل حضرت کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ بیان فرمایا، اور سید منظور شاہ صاحب نے اپنی کتاب مدینہ الرسول میں لکھا، فرماتے ہیں کہ قطب مدینہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جو انتظامیہ تھی مسجد نبوی شریف کی، گورنر کے حکم سے یہ طے ہوا کہ کبوتروں کو، یہاں کے کبوتروں کو یہاں سے دور کر دیا جائے، گنبد خضرا کے آس پاس سے ان کو ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، اور طریقہ یہ نکالا کہ یہاں کوئی ان کو دانہ پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ ایک مخصوص مقام پر دانہ پانی ڈالا جائے تاکہ کبوتر وہاں جمع ہوں، وہاں اکٹھے ہوں، گنبد خضرا سے ان کو دور کر دیا جائے۔ تو قطب مدینہ نے بیان فرمایا کہ کبوتر گنبد خضرا کو نہیں چھوڑ رہے، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے کبوتروں نے مرنا شروع کر دیا۔ جب مرنا شروع کر دیا تو یہ بات پورے مدینہ شریف میں پھیل گئی اور پھر انتظامیہ تک پہنچی، اور انتظامیہ پر اتنا پریشر اور دباؤ آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کبوتر مر جائیں گے مگر گنبد خضرا کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کبوتر ہے وہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، تو پھر جو کلمہ گو ہے اور انسان ہے اس کو حضور سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں نا اطاعت جی، اطاعت جی، ہیں جی، اطاعت کی گردان کرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد میں یہ اچھی طرح بات یاد رکھ لو جی، بس حضور کی تو اطاعت ہونی چاہیے جی، بس سرکار کی جی اتباع ہونی چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ ایسی اطاعت کہ جس میں محبت نہیں، وہ اطاعت بھی قبول نہیں۔ جس اتباع میں محبت نہیں، وہ اطاعت اور اتباع بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکراتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ مسکرانے کا موقع تو نہیں ہے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، جب میرے آقا نے وضو کیا تھا تو مسکرائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں ایک درخت کے نیچے گزرتے ہیں تو جھک کے گزرتے ہیں، اور کسی نے کہا سرکار کیوں جھک کے گزرے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں سرکار کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا، جب حضور اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے تو سراسر انور کو نیچے کر لیا تھا، اس لیے میں نے نیچے کر لیا ہے۔ اس نے کہا تھا حضور اس سفر میں تو میں بھی ساتھ تھا، اس کا ایک ریزہ اور ایک وجہ تھی کہ درخت چھوٹا تھا، اس کی شاخیں نیچے کی طرف تھی، تو حضور تو اپنی دستار مبارک ذرا بچانے کے لیے نیچے سے جھک کے گزرے ہوں گے، آج تو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تم نے وجہ نوٹ کی ہوگی، ہم نے تو سرکار کو نوٹ کیا۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ اتباع بھی وہ قبول ہے، اطاعت بھی وہ قبول ہے کہ جس میں محبت ہوگی، اور جس میں محبت نہیں ہے وہ اطاعت اور اتباع بھی قبول نہیں۔ محبت ہو، دیکھیں ایک اطاعت ہوتی ہے خوف والی، آپ کو کسی کا ڈر ہے تو اب ڈر کی وجہ سے اس کی بات کو مان رہے ہیں جی، اگر نہیں مانیں گے تو سختی کرے گا، تکلیف اور اذیت دے گا، آپ خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، آپ کو کسی سے لالچ ہے کہ بھئی یہ بندہ کام آئے گا، اس وجہ سے آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں، ڈر سے نہیں مان رہے، مگر لالچ کی وجہ سے کوئی طمع ہے، کوئی غرض ہے، اس وجہ سے آپ اس کی وہاں ملاتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں۔ اور ایک اطاعت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے
تو جو حضور کے ساتھ اتباع اور اطاعت کرنی وہ محبت والی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو آدمی ڈر کے کسی کی اطاعت کر رہا ہے نا، ڈر ختم ہو جائے گا، اطاعت بھی ختم ہو جائے گی. جو کسی لالچ اور کسی غرض کی وجہ سے کر رہا ہے، آج غرض ختم ہو جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گا، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملانا چھوڑ دیں گے. اور جب آپ کو محبت ہوگی نا کسی سے تو پھر آپ اطاعت نہیں چھوڑیں گے، جو محبت کی اطاعت ہوگی. اچھا، پھر آخری بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بھی کسی وصف کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کو کسی کی آواز خوبصورت لگتی ہے، کسی کا آواز خوبصورت لگتا ہے، کسی کی قرات خوبصورت لگتی ہے، یعنی اس میں کوئی کمال ہے، اس میں کوئی وصف پایا جاتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل حسن نہیں رہے گا، آپ محبت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آواز نہیں رہے گی تو آپ محبت کرنا چھوڑ دیں گے. کل وہ باکسنگ کرنا چھوڑ دے گا، آپ اسے محبت کرنی چھوڑ دیں گے. کل وہ پہلوانی کرنی چھوڑ دے گا، آپ اس سے محبت کرنی چھوڑ دیں گے. کسی وصف اور کسی خوبی اور کسی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. کمال ختم ہو جائے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں مانتا ہوں یہ بھی ایک محبت کا اصول ہے کہ کسی کمال اور کسی وصف کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. کمال ختم ہو جائے تو پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ مانتا ہوں. لیکن جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہاں زوال نہیں، وہاں تو کمال ہی کمال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہاں تو حکم یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جس ہستی سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے کمال کو زوال نہیں ہے، وہاں تو کمال ہی کمال ہے. والا حضرت نے کیا کہا تھا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے نا، اور محفل میلاد میں خاص طور پر جو نعت پڑھی جاتی ہے اور درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ حضور کی محبت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے جب آپ نعت شریف سنیں تو لفظوں پر بھی غور کریں. آواز تو ویسے بھی کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو وہ جو لفظ ہیں، وہ جو کلام ہے، اس پر بھی غور کریں. تو نعت سننے سے، محفلی میلاد میں بیٹھنے سے یہ چیز ملتی ہے، حضور کی محبت ملتی ہے. انسان حضور سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی ثنا خان اور نعت خان ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے.